السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس کا نام تھا زکوٰۃ کس طرح کس کو دیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کریں اور کس کو زکوٰۃ دیں۔ ماشاءاللہ میرا نیو چینل ہے، پھر بھی بہت سارے ویوز آئے ہوئے ہیں، لوگ کافی پسند کرے ہیں اس ویڈیو کو۔ لوگ کامنٹ کے ذریعے بتایا، زکوٰۃ کو تفصیل سے سن کر انہیں بہت معلومات ہوئی، زکوٰۃ کن چیزوں پر دینا ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے، زکوٰۃ دینا، یہ سب معلومات جو ہے اس میں لوگوں کو بہت اچھی پسند آئی ہوئی ہے۔ رہا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، لوگ پرانی ویڈیو دیکھ کر، زکوٰۃ کا ویڈیو دیکھ کر لوگ جو ہے نا تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ اب دیں تو کس کو دیں۔ یعنی قرآن کی ایک آیت تھی نا، فالفقراء والمساکین، یعنی فقراء اور مساکین کون ہے، یہ ہم فقراء اور مساکین کو کیسے سمجھیں اور ان کو کیسے زکوٰۃ دیں، مطلب ان کو سمجھ کر ہم کیسا زکوٰۃ دینا چاہیے ان کو۔ فقراء کون ہے، مساکین کون ہے، یعنی مسکین اور غریب۔ اب جنرلی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ غریب کو دینا ہے یا غریبی رشتہ دار کو دینا ہے، اس طرح ہی سمجھتے غریب۔ لیکن مسکین ہمارے پاس بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ مسکین کس کو بولتے ہیں ہم، اور یہ مسکین کو بھی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دے بولا، مسکین کون ہے، یہ لوگوں کا کنفیوژن ڈاؤٹ تھا، تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنانا ضروری سمجھا میں نے۔ دیکھیے، یہ فقراء کون ہے، فقیر غریب کون ہے، مسکین کون ہے، میں آپ کو یہ جو ہے علماء کی زبانی، علماء اس آیت کو، فقراء اور مساکین کی آیت کو، فقراء کس کو سمجھا علماء، حق پرست علماء، اور مسکین کس کو سمجھا، اور یہ آیت کس پر جمتی ہے، یہ ایک دم تفصیل سے جو ہے میں آپ کو علماء کی سمجھ سے آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا، چند علماء کے، اس علماء نے کیا کہتے ہیں، مسکین کون ہے، فقراء کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا، کہ جب بھی زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسوں میں کسی کو کپڑے دان کر دیتے، خرچ کر دیتے، یا ایسا وغیرہ وغیرہ سپلٹ کر دیتے زکوٰۃ کو، ساری زکوٰۃ کو۔ تو اب سمجھنا ضروری یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کیسا ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے، کن لوگوں کو دینا ہے۔ میری پچھلی ویڈیو ہے زکوٰۃ کس طرح اور کس کو دیں، یہ کن لوگوں کو دینا ہے، اس میں ایک دم برابر سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس میں سے تھوڑا سا ڈاؤٹ یہ بھی تھا کہ اکثر مسکین اور فقراء میں ہم لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مسکین کس کو کہتے ہیں اور فقراء کس کو کہتے ہیں۔ غریبی کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر غریبی ریکھا ایک طے کی گئی، پاورٹی لائن۔ اس سے نیچے آمدنی ہوگی تو غریب ہوگا، اس سے اوپر ہوگا تو پھر اسے مانیں گے کہ بہت غریب نہیں ہے، غریب تو ہے لیکن یہ بہت آخری غربت سے ذرا سا یہ اوپر نکل گیا۔ تو وہ جو غریبی ریکھا ہے وہ ہے تقریباً 3,500 روپے مہینہ، ایک آدمی کی آمدنی، ایک کی آمدنی تقریباً 3,500 روپے مہینہ۔ اس سے نیچے کسی کی ہے تو بہت غریب ہے، وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل فیگرز ہیں۔ بھارت سرکار نے پاورٹی لائن کیا طے کی ہوئی ہے اپنے یہاں کے لیے؟ یہ 2011 کی ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، کیبنٹ نے طے کی تھی۔ پاورٹی لائن جو بھارت سرکار نے طے کی ہے وہ ہے پر ڈے پر ہیڈ 15 روپے۔ 15 روپے سے اوپر جس کی آمدنی ہو گئی وہ غریب نہیں ہے ایک دن کے اندر، روزانہ سے۔ پر گھر میں 5 لوگ ہیں اگر تو 75 روپے روز۔ تو جس کی آمدنی اس سے اتنی ہو گئی، اس سے اوپر نکل گئی، اب وہ غریب نہیں بچا۔ انہوں نے غریبی ریکھا یہ بنائی ہوئی ہے بھارت سرکار نے۔ اسلام نے کیا بنائی ہے؟ میں نے آپ کو انٹرنیشنل فیگر بتا دی ساری دنیا کی، اب اسلام کی سنیے کیا ہے۔ اسلام نے کہا پاورٹی لائن اسلام نے 1400 سال پہلے طے کی تھی۔ غریبی ریکھا کیا ہے؟
کس لائن سے نیچے, کس لمٹ سے نیچے کسی کو غریب کہا جائے گا؟ اپنے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد, اور اس کے علاوہ بعد علاج ہے, دوسری اور ایسنشیل بہت زیادہ جو ضروری چیزیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں بچ رہا ہے, ضروری نہیں کہ پیسے ہو, کسی اور شکل میں ہو, چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو, چاہے زمین کی شکل میں ہو, چاہے دوسری پراپرٹیز کی شکل میں ہو, کسی بانڈ کی شکل میں ہو, کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر اگر نہیں بچ رہا ہے سب ضرورتیں پوری کرنے کے بعد, یہاں غریبی ریکھا کیا ہے؟ ضرورت ابھی کوئی پوری نہیں ہوئی. 15 روپے ایک آدمی کے لیے روز. اب 15 روپے میں وہ اب کھانا تو اس کے بعد کھائے گا, 15 روپے کمانے کے بعد. اسلام کہتا ہے کہ سب ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد جو ایسنشیل ضرورتیں ہیں, جو لازمی ہیں زندہ رہنے کے لیے, اس کے اندر سونا, رضائی, لحاف, کمبل, پلنگ, چارپائی, یہ ساری چیزیں سب شامل ہو گئیں. اس کے پوری کرنے کے بعد اگر 7.5 تولے سونے کے برابر اور مالیہ اس کے پاس ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو غریب ہے. جب اس سے اوپر جائے گا تب یہ کہا جائے گا کہ اب غریبی ریکھا سے نکل گیا اوپر. یہ کتنا ہوا 7.5 تولہ سونا؟ آج کے دور میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے. تو ہر شخص کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد 2.5 لاکھ روپے کے برابر کیش ضروری نہیں ہے, لیکن کچھ اور سرمایہ کیپٹل ہونا چاہیے, ورنہ غریب ہے وہ. اور اسلام نہیں چاہتا کہ زمین پر ایک بھی غریب بچے. تو یہ نظام لازمی والا جو بنایا تھا یہ اس کے لیے بنایا تھا. اور جب اللہ نے بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, نافذ کر کے دکھا دیا, 7 سال میں سب غریب ختم ہو گئے, کوئی بچا ہی نہیں. زکوٰۃ لینے والے نہیں بچے, بیت المال میں مال ہے اور زکوٰۃ لینے والے نہیں بچے, تو غریبی سب کی دور ہو گئی 7 سال میں. امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, تجربہ کر چکی دنیا. اسلام نے جو پرسکرپشن رکھا یہ ممکن ہی نہیں ہے, جو اللہ نے رکھا پرسکرپشن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے, کوئی غلطی رہ جائے. یہ اتنے اوپر رکھی ہے پاورٹی لائن اسلام نے, اور ایک بھی غریب نہیں بچنا چاہیے مسلمانوں میں. اس کے لیے مین اور بھی چیزیں ہیں, لیکن سب سے بڑا ذریعہ اس غریبی کو ختم کرنے کا تھا زکوٰۃ. پھر بھی دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں غریب ہیں, اور یہاں تو سب سے زیادہ غریب ہیں بھارت کے اندر, ہندوستان میں. غریبی میں یہ دلتوں سے بھی پیچھے ہیں. کسی جگہ پر غریب بچنا نہیں چاہیے تھا, اور اب بھی نہیں بچے گا 8 سال کے اندر, اگر یہ غلط جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہو. اگر زکوٰۃ آ رہی ہو اور زکوٰۃ غلط جگہ نہیں جا رہی ہو تو غریب نہیں بچنا چاہیے, ایک بھی نہیں بچنا چاہیے. ہر ایک کے پاس اپنی ساری ضرورتیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی پوری کرنے کے بعد کچھ اور کیپٹل سرمایہ 2.5 لاکھ روپے کے آس پاس ہونا چاہیے, اس سے اوپر. اور یہ ہوگا, لازمی ہوگا, اگر وہ نظام اس نظام پر عمل کیا جائے گا. چوک نہیں سکتا. ایسی دوا اللہ کی طرف سے, ایسا پرسکرپشن جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا جو فائدہ نہ کرے, جو رزلٹ نہیں دے, جو نتیجہ برآمد نہیں کرے. تو پھر کہیں نظام میں خرابی ہے, کہیں سسٹم میں خرابی, کہیں سسٹم میں کرپشن ہے. Could you just explain to me you use the term fuqara and masakin. Could you explain those two terms? The meaning of the word fuqara is a poor person, a person who may not have enough money or wealth for his basic necessities. May not have money for his food, lodging, boarding, clothes, furniture, etc. As far as the masakin is concerned, it is a needy person. He may have some of his needs fulfilled, some may not be fulfilled. He may be very poor, he may be less poor. The different categories of masakin, for example, a person may be hand to mouth, he's leading a life, has the basic necessities, but suddenly he develops a heart attack. He may not have the money for his treatment, so he becomes a masakin, he becomes a needy. So you can use the zakat money to help him for his medical treatment. It's a basic need. And as our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1395, where Prophet said that pay zakat on the wealth, on your property, but naturally above the nisab level, and take zakat from the rich and give it to the poor, give it to the fuqara.
Fuqara are the poor people who may not have the basic necessities and requirements. And masakin is the person who's needy. And whatever is required for a need, if it's fulfilled, it can be fulfilled by zakat money. Okay. Thank you very much for that explanation. کون ہے؟ آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آ کے، دے دیجئے. بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو. مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت ہے. یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ مسکین ہے. مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو 1-2 لقمے دینے سے، 1-2 روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے. مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے، فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے. بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں، سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے، چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا، یار دے دو اس کو. نہیں، چہرہ نہیں بنائیں گا، مانگیں گا نہیں، اور 1-2 روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے وہ، لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ڈھونڈیے آپ کے اطراف ہوں گے، دیجیے ان کو. ویسے فقیر اور مسکین سے مراد کیا ہے؟ فقیر اور مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ میں سے ان کو دیں تاکہ ان کے لیے اور ان کے بال بچوں کے لیے آرام سے سال بھر کا خرچ نکل سکے. تو ایسے لوگوں کو فقیر اور محتاج کہا جاتا ہے. ایک اور آیت کے اندر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 نہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. کہ زکوٰۃ جو ہے ان فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، جو شرم کے مارے لوگوں سے مانگتے ہی نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، جبکہ وہ چمٹ کر مانگتے نہیں. آج کل دیکھ لیجیے مانگنے والوں کی اسٹائل کیسی ہے، زبردستی آپ کا نکال کے چلے جائیں گے. تو ذرا چیک کر کے دیا کیجئے کس کو دینا ہے، لیکن جو بھی لے کے جائے گا اپنا نصیب ہے اس کا، وہ جانے. لیکن ہمیں اور آپ کو بھی تلاش کر کے دینا کون مستحق ہے زیادہ. ان کے گھروں تک پہنچیے، وہ لوگ شرم کے مارے نہیں مانگتے ہیں، ان کو دیجئے لے جا کے. ہاں ناظرین، اب تک تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے. اب تک تو آپ کو ویڈیو تفصیل، علماء کی تفصیل سننے کے بعد آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو دیکھیے کچھ دن باقی رہ گئے رمضان کے، تو آپ سب زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کی برکت آپ کو، یہ سال آپ زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہا تو اگلے سال آپ کو اس کی برکت جو ہے دکھنے لگے گی. لائک کیجئے، کامنٹ کریے. قرآن اور حدیث کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے مجھ سے جڑے ہوئے رہیے، اور میرا چینل یوٹیوب سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.